چیف جسٹس نے مجھے دھمکی دی کہ اپنے مسئلہ کی دلیل پیش کرو ورنہ یہیں سے آپ کو ہمیشہ کے لیے زندان بھیج دیا جائے گا۔ میں نے اپنے مولا کو مشکل کشائی کے لیے پکارا اور یا علی کہہ کے اپنے دفاع کے لیے کھڑا ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن میں ہم ایک شیعہ محقق کا تذکرہ کریں گے جو سنی سے شیعہ ہوتے ہیں اور فقہ جعفریہ کے مطابق ایک مسئلہ بتلانے پر ان کو کورٹ میں جانا پڑا اور چیف جسٹس سمیت مختلف ججوں کی طرف سے ان کو ہمیشہ زندان میں رہنے کی دھمکیاں دی گئیں اور ان کو پھر اس گفتگو میں اور دلیل پیش کرنے میں جو کامیابی ہوتی ہے اس کا تذکرہ ہوگا۔ اس محقق کا نام جو جانی پہچانی شخصیت ہے اور اس دور میں ان کی کتابوں کا بہت چرچا ہے، جناب ڈاکٹر تیجانی سماوی، تونس سے ان کا تعلق ہے اور یہ کیسے شیعہ ہوتے ہیں اس پہ ایک ویڈیو موجود ہے۔ لیکن آج ہم ان کی کتاب جو ثم اہتدیت کے عنوان سے ہے اور مختلف ترجمے اس کے ہیں وہ ہم تذکرہ کر چکے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے پھر میں ہدایت پا گیا یا ہدایت الحق۔ اس کے بالکل آخری چیپٹر میں، آخری حصے میں انہوں نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اور اس واقعے کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر شیعہ سنی اختلافات کو اس انداز سے مٹایا جائے کہ ایک دوسرے کی بات سنی جائے تو چند لحظے پہلے جو آپس میں ایک دوسرے کو حقارت اور ذلت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، وہی چیف جسٹس اور وہی ڈاکٹر تیجانی ایک دوسرے کے دوست بن کے اس حال سے، اس کورٹ سے نکلتے ہیں۔ واقعہ کیا ہے؟ ڈاکٹر تیجانی بڑی تفصیل لکھی ہے، اگر کسی کو دلچسپی ہے تو وہ اس ثم اہتدیت کے آخری باب کو دیکھ لے۔ انہوں نے جو اردو میں عنوان دیا ہے ہدایت بسوئے حق، تو یہ کہتے ہیں کہ تونس کے ایک شہر میں، گاؤں میں کوئی شادی بیاہ کی محفل تھی اور کسی جوڑے کی شادی کا تذکرہ ہوا کہ چند سال پہلے فلاں خاتون اور فلاں مرد کی شادی ہوئی ہے۔ وہاں ایک بڑھیا بیٹھی تھی اور اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی شادی ہو، ان دونوں کو تو میں نے اپنا دودھ پلایا ہے، اس لیے یہ رضائی بھائی ہیں۔ اب وہ جو شادی ہوئی تھی اس شادی کو 10 سال گزر گئے تھے، اس میں سے 3 بچے ان کے ہو گئے تھے۔ جب یہ واقعہ سنتے ہیں کہ ایک ہی خاتون نے دونوں کو دودھ پلایا ہے اور وہ رضائی بھائی ہیں تو شور شرابہ ہو گیا، اور شور شرابہ اتنا ہوا کہ لڑکی اور لڑکے والے کے خاندان آپس میں لڑائی جھگڑے اور قتل و کشتار تو نہیں ہوا لیکن بہت سارے افراد زخمی ہوتے ہیں اور خون بہتا ہے۔ آخر میں اس قبیلے کے ایک بڑے نے کہا کہ آپ کیوں لڑتے ہو، ایک فقہی مسئلہ ہے، کسی فقیہ کے پاس، کسی مفتی کے پاس، کسی عالم کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وہ ایک عالم کے پاس گئے، اس نے کہا کہ یہ تو ظاہر ہے نکاح ناجائز ہے اور آپ کو فوراً الگ ہونا پڑے گا اور ساتھ کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ دوسرے تیسرے چوتھے کے پاس گئے اور ایک جو شہر تھا تھوڑا بڑا تونس کا، کفسا کر کے، کاف سے فی صاد ہے کفسا، اس میں جاتے ہیں اور وہاں کے علماء سے بھی پوچھتے ہیں تو فتویٰ ایک ہی ہے کہ آپ کا نکاح ناجائز ہے اور آپ کو فوراً ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہیے۔ وہاں ایک شخص جو ہے وہ جانتا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہاں اسی کفسا شہر میں ایک محقق ہیں اور مشہور ہیں، ان کا نام تیجانی ہے، ان کے پاس جاتے ہیں۔ یہ ان کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر تیجانی جو اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس خاتون کے شوہر آئے میرے پاس اور اپنی مشکل پیش کی، میں نے ان کو قہوہ پلایا، انہوں نے میری کتابیں اور میری لائبریری دیکھی، بہت متاثر ہوئے اور کہا کہ یقیناً آپ کے ہاں سے میری مشکل حل ہوگی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پورا مسئلہ پوچھا، انہوں نے بتلایا کہ یوں میری بیوی اور میں نے ایک ہی خاتون کا دودھ پیا ہے تو فتویٰ یہ آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کتنی دفعہ پیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ لڑکی کا باپ کہتا ہے کہ میری بیٹی نے 2 بار دودھ پیا تھا۔ اب ڈاکٹر تیجانی کہتے ہیں کہ میں نے کتابوں کو دیکھا تو جناب آیت اللہ العظمیٰ آغا خوئی کی منہاج میں واضح لکھا تھا کہ یہ 2 دفعہ کا دودھ پلانا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ مسئلہ فقہیہ جو ہے وہ اور ہے۔
اور 15 دن انہوں نے کہا کہ 15 دن پلایا جائے دودھ، اور پھر اس میں بھی گوشت اور ہڈیاں اس میں مددگار بنے یہ دودھ. یعنی ایسے نہیں ہے کہ ایک دو دفعہ دودھ پلایا تو وہ رضائی بھائی بہن بن گئے اور نکاح حرام ہو گیا. یہ مسئلہ آیت اللہ العظمیٰ آغا خوئی کی توضیح المسائل میں موجود تھا. یہ کہتے ہیں تفصیل بہرحال ہم اس میں نہیں جاتے. جب شوہر نے یہ سنا کہ نہیں یہ نکاح جو ہے وہ جائز ہے اور آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ سکتے ہو، وہ شخص بہت خوش ہوا، وہ جلدی سے اپنے خاندان میں گیا. اس نے اپنے خاندان کو یہ بتلایا اور دوسرے دن کوئی 7-8 افراد اس گاؤں کا پیش نماز اور ایک اس سے خاندان کا چودھری اس کو بھی ساتھ لے آئے. اب یہاں انہوں نے آ کے 8 افراد نے مختلف مسائل پوچھے، کیا آپ کے پاس دلیل ہے؟ اور انہوں نے مختلف ذریعوں سے بتلایا. ان لوگوں نے ان کے ساتھ گستاخی بھی کی کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ آخر میں انہوں نے دلیل دی، اور دلیل کے طور پر میں ان کے اپنے لفظ پڑھ دوں. فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام زیادہ اقرب ہیں، وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں. اور اس جماعت میں سے ایک نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام باب مدینۃ العلم ہیں، حضرت علوم رسول اللہ کا دروازہ ہے. میں نے کہا پھر تم باب مدینۃ العلم کو چھوڑ کر کسی اور شخص سے اپنا دین کیوں لیتے ہو؟ اب یہاں سے بحث جب شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ مسئلہ فقہیہ یہ ہے جو شیعہ مذہب میں اور باب مدینۃ العلم سے علم لینے والوں کو ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ بہن بھائی تب بنتے ہیں جب 15 روز تک پے در پے مسلسل دودھ پلایا جائے اور اتنی مدت تک رضاعت انجام پائی ہو کہ گوشت اور ہڈی کی بناوٹ میں اس کا اثر رہا ہو. دیکھتے ہیں یہ سن کر زوجہ کے باپ کا چہرہ بھی بشاش ہو گیا، چونکہ 7-8 آدمیوں میں اس کا باپ بھی تھا اور مرد کا باپ بھی تھا. اب یہ بات سن کے بڑی خوشی کے ساتھ جب یہ افراد یہاں سے نکلتے ہیں تو باہر کچھ افراد انہوں نے سخت لفظ لکھے، میں ان کو نہیں دہراتا. انہوں نے کہا کہ جاؤ آپ کورٹ میں یہ بات کرو اور کورٹ میں طلاق دائر کرو. بات جب کفسا کے کورٹ تک پہنچی تو کفسا کے جج نے یہ کیس دارالخلافہ میں چیف جسٹس کے پاس بھیج دیا. چیف جسٹس نے اس وقت کے ملک کے مفتی کو بلایا. جب مفتی آیا تو اس نے کفسا کے جج کو لکھا کہ اس مولوی کو بلاؤ جس نے یہ فتویٰ دیا ہے اور اس سے دلیل مانگو. اب یہ کہتے ہیں کہ چند دن بعد مجھے عدالت بلایا گیا. میں جب عدالت میں جاتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ چیف جسٹس بھی وہاں موجود ہے اور بھی جج موجود ہیں، اور مجھے وہ گویا حقارت کی نگاہ سے انہوں نے دیکھا. اور میں جب وہاں پہنچا اور کرسی پہ بیٹھا تو جج غصے سے کہتا ہے آپ تیجانی سماوی ہو؟ میں نے کہا ہاں میں ہی وہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس مقدمے میں جو فتویٰ دیا ہے اور جس نکاح کو جائز اور صحیح قرار دیا ہے، اگر وہ صحیح ہوا تو آپ کو ہمیشہ کے لیے جیل جانا پڑے گا اور یہاں سے سیدھا بطور مجرم آپ کو جیل بھیج دیا جائے گا. ڈاکٹر تیجانی کہتے ہیں کہ میں جب بلایا گیا تھا تو یہ چیزیں تو مجھے معلوم تھیں کہ اب یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے. میں کتابیں لے گیا تھا ساتھ، اور جب میں یہاں مجرم کے طور پر سامنے کھڑا ہوا تو اب مجھے جیل کی دھمکی دے کے چیف جسٹس نے کہا کہ اپنا فیصلہ اور اپنی دلیل پیش کرو. تو یہاں یہ کہتے ہیں میں نے جج نے دھمکی دی تو میں سمجھ گیا کہ معاملہ آسان نہیں ہے. میں نے بھی اپنے مولا کو مشکل کشائی کے لیے بلایا اور یا علی کہہ کر اپنے دفاع کے لیے کھڑا ہو گیا. میں نے پروکار لہجے میں چیف جسٹس کو للکارا اور کہا میں خوف و ہراس سے آزاد ہو کر اپنے دفاع میں کچھ کہنے کا حق رکھتا ہوں. کہا ہاں کیوں نہیں، جو کہنا ہے کہو. اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر کتاب نکالی جناب آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی کی کتاب منہاج الصالحین، اور میں نے ان کو کہا کہ یہ مذہب اہل بیت ہے، اس میں قاطع دلیل موجود ہے. تو فوراً وہ کہتا ہے کہ اہل بیت کے مذہب کی بات چھوڑ دو کیونکہ میں نے اس مذہب کے بارے میں کچھ نہیں سنا. اب دیکھیے عزیزان، یہ ہے ہم جس چیز کو عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کہیں کسی مذہب کے بارے میں کسی نظریے کے بارے میں کوئی بات آتی ہے تو اس کو پڑھو، نہ اس کے ذلیل کر کے اس کو انکار کر دو یا دھتکار دو.
تو چیف جسٹس اب تونس کا چیف جسٹس جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے اس مذہب کے بارے میں کچھ نہیں سنا اور ہم اس مذہب کو نہیں مانتے، ہم تو صرف اصحاب رسول کے مذہب کو مانتے اور جانتے ہیں۔ ڈاکٹر تیجانی کہتے ہیں مجھے تو یہی امید تھی کہ یہی کچھ کہا جائے گا، اس لیے میں نے اس منہاج الصالحین کے ساتھ بخاری بھی لی تھی، مسلم بھی لی تھی، شیخ محمود شلتوت کی کتاب الفتاویٰ بھی لی تھی، ابن رشد کی کتاب ہدایت المجتہد والمقتصد کو ساتھ رکھا تھا، ابن جوزی کی تفسیر زاد المسیر ساتھ رکھی تھی۔ جب اس نے کہا کہ میں منہاج کو نہیں قبول کرتا اور اس کو دیکھنے سے انکار کر دیا تو میں نے پھر ان کتابوں کو نکالنا شروع کیا اور میں نے کہا پڑھو، تو اس نے کہا آپ فلاں پڑھیں، خود پڑھیں، تو میں نے پڑھنا شروع کیا کہ فلاں 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 نے روایت کی ہے اور انہوں نے حضرت عائشہ کی زبانی نقل کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 5 مرتبہ اور اس سے زیادہ کی رضاعت کو اگر کسی نے اپنایا ہے تو اس پر بہن بھائی کا ایک حکم جاری ہوگا اور نکاح حرام ہوگا۔ بڑے جج نے میرے ہاتھ سے کتاب کو لے لیا اور خود پڑھا اور وکیل جمہوریہ کو مطالعہ کے لیے دیا، وکیل صاحب نے بھی پڑھا اور دوسرے افراد کو بھی پڑھوایا۔ میں نے اب مسلم نکالی، پھر شیخ محمود شلتوت کے کتاب فتاویٰ کو نکالا اور کہا کہ دیکھیے یہ اختلاف ہے مذاہب اربع میں دودھ پلانے کی مدت کے بارے میں، کسی نے کہا 15 دفعہ، کسی نے کہا 7 دفعہ، کسی نے کہا 5 دفعہ، اور امام مالک چونکہ وہ زیادہ مالکی تھے، امام مالک نے کہا کہ ایک گھونٹ بلکہ ایک قطرہ پینے سے بھی رضاعت ثابت ہو جاتی اور نکاح ناجائز ہو جاتا ہے۔ اب میں نے ان کو جب شیخ شلتوت کی کتاب دکھائی تو شیخ شلتوت نے کہا کہ کوئی 15 کہتا ہے اور کم از کم کوئی 5 کہتا ہے، تو میں بطور مفتی یعنی شیخ شلتوت جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں 7 مرتبہ کو ترجیح دیتا ہوں جو ایک درمیانہ نمبر ہے، اور 7 یا 7 سے زیادہ دفعہ کوئی دودھ پیتا ہے تو وہ رضائی بہن بھائی بنیں گے اور نکاح پھر حرام ہوگا۔ اب یہاں کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب میری اس بات سے مطمئن ہو گئے تو اس بیچارے شوہر سے کہا کہ جاؤ اور اپنے خسر صاحب کو لے آؤ تاکہ وہ گواہی دیں کہ آپ کی زوجہ نے فقط اس خاتون کا 2 ہی دفعہ دودھ پیا تھا۔ اب یہ گئے ہیں اپنے باپ کو لے آتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو پھر وہ بھی گواہی دیتے ہیں اور فیصلہ ہو گیا جناب تیجانی سماوی کے اس بتلائے ہوئے فتوے کے مطابق یا مسئلے کے مطابق۔ یہاں جناب ڈاکٹر تیجانی یہ کتاب کا صفحہ 370 ہے، کہتے ہیں کہ جب اس نے گواہی دی تو وہ اس خبر کو سن کر خوش ہو گئے۔ وکیل جمہوریہ اور دوسرے ججوں نے مجھ سے عذر خواہی اور معافی طلب کی، میں نے انہیں معاف کر دینے ہی میں اہل بیت کی پیروی اور اطاعت کو سمجھا۔ چیف جسٹس نے کہا آپ کے بارے میں ذرا اس جملے پہ غور فرمائیے گا، اور ہم اس لیے یہ گفتگو اس قسم کی چھیڑ رہے ہیں کہ ایک دوسرے پہ الزامات، جھوٹی تہمتیں اور بہتانیں اس کے بجائے نہیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی کے سنیں اور اسی پہ چل پڑیں بلکہ اپنی تحقیق کریں۔ دیکھیے یہاں کہتے ہیں کہ چیف جسٹس نے کہا آپ کے بارے میں بڑی غلط باتیں ہم سے کہی گئی تھیں اور اب مجھ کو یقین ہو گیا کہ وہ لوگ حاسد ہیں اور تمہاری نسبت ان کی نیت اچھی نہیں ہے، وہ خود فتنہ پرور لوگ ہیں اور وہ فتنہ کی جڑ تمہیں کہتے ہیں۔ ڈاکٹر تیجانی کہتے ہیں یہ سن کر میرا دل خوشی سے بھر گیا اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے حق کو فتح عطا فرمائی ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ اب پھر میرے خیال میں آگے جو ہے وہ زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں۔ جج صاحب نے کہا کہ کتاب الحیوان الکبریٰ دمیری کے آپ کے پاس ہے؟ میں نے کہا ہاں میرے پاس ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے 2 سال سے یہ کتاب تلاش کر رہا ہوں، مجھے نہیں ملی، انہوں نے کتاب دی ہے اور پھر میں نے کہا کہ یہ آپ ہی کے لیے ہے۔ اب دیکھیے ذرا اثر کیا ہوتا ہے، حقائق واضح ہوں تو اب چیف جسٹس کہتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ میرے کتاب خانے میں بیٹھیں اور آپس میں تبادلہ خیالات کریں۔ دیکھیے عزیزاً اس دور میں جب شیعہ سنی کے اختلافات کے بجائے شیعہ سنی یونٹی کی ضرورت ہے، اور بھی مذاہب اربع میں چونکہ یہ مالکیوں کا اور حنفیوں کا بھی اسی طریقے پہ فرق ہے جس طریقے پہ فقہ جعفری کے ساتھ فرق ہے، تو کس طریقے پہ حقائق کو سامنے رکھ کے ایک محقق نے بات کو واضح کیا۔ تو آج بھی اگر اس انداز سے بات واضح ہو
ہو بزرگ علماء مثلا علامہ ہلی جیسے اسی انداز میں، بر صغیر میں شیخ سید نور اللہ ششتری جو ہیں وہ ان کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ تمام فقہوں کو وہ دیکھتے تھے اور جو بہتر سے بہتر فیصلہ ہوتا تھا وہ کرتے تھے۔ تو ضرورت اس حوالے سے ہے کہ کسی کے خلاف اگر غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو فقط سننے پہ اکتفا نہ کریں بلکہ اس کے حقائق کو جانا جائے۔ تو اب چیف جسٹس کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر ہم آپس میں مل کے تبادلہ خیالات کریں اور آپ کے نظریات سے ہم مستفید ہوں۔ اب ڈاکٹر تیجانی کہتے ہیں کہ ہمارے یہ طے ہوا کہ ہم ہر ہفتے کے دن ایک جگہ 1 گھنٹہ بیٹھیں گے اور بحث مباحثہ کریں گے۔ اب یہ جب بحث مباحثہ ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں نے مولا نے میری مدد کی تھی، اس لیے مولا کی مشکل کشائی پر اللہ کا شکریہ ادا کیا، اور جب اسی عدالت سے آخر میں یہ کرتے ہیں کہ جب اسی عدالت سے میں باہر نکل رہا تھا تو کتنا فرق تھا۔ جب میں عدالت میں داخل ہوا تھا خوف و ہراس کا سا ماحول بن چکا تھا، مجھ کو جیل کی صعوبت سے ڈرایا جا رہا تھا، اور جب عدالت سے باہر نکلا تو چیف جسٹس صاحب میرے دوست بن چکے تھے اور وہ میرا احترام کرتے ہوئے دروازے تک خود رخصت کرنے کے لیے آئے اور مجھ سے درخواست کی کہ میں ان کے واسطے اپنا وقت نکالوں تاکہ ہم دونوں بیٹھ کر علمی گفتگو کریں۔ یہ مذہب اہل بیت ڈاکٹر تیجانی کی بات کا ہم خلاصہ یہاں کرتے ہیں۔ یہ مذہب اہل بیت کی برکت ہے۔ اہل بیت سے جس نے بھی تمسک کیا وہ مایوس نہیں ہوا، جس نے ان کے آستانے پر پناہ حاصل کر لی وہ نجات پا گیا۔ آگے یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس جہاں بھی بیٹھتے تھے وہ میرے تعریفیں کرتے رہتے تھے، اس لیے پورے تونس میں ملک بھر میں میری شہرت ہو گئی تھی۔ اور وہ جو خاتون اور اس کے شوہر کا واقعہ تھا وہ بھی ایک دن کہتے کہ ایک روز وہ شوہر اپنی کار لے کر میرے گھر آیا اور درخواست کی کہ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اس کے گھر چلوں، وہاں گاؤں کے تمام لوگ میری آمد کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ 3 بھینسیں میری آمد پر ذبح کریں گے۔ میں نے کہا انشاءاللہ بہت جلد آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ چیف جسٹس صاحب بھی اب میرے مداح تھے اور وہ ہر جگہ میرا تذکرہ کرتے تھے اور میری شہرت میں اضافہ ہوتا رہا اور دشمن جل بھن کر راکھ ہوتے گئے اور کچھ لوگ عذر خواہی کے لیے بھی آئے، اور یہ جملہ بھی قابل دقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ کو بصیرت عطا فرمائی اور وہ میرے مخلص دوست بھائی اور برادر ایمانی ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے اپنا فضل عطا فرمائے، اس کا فضل بہت زیادہ عام ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد و آل محمد پر صلوات و سلام کی بارش کرے اور اہل بیت رسول کی بارگاہ میں مجھ کو پناہ دے۔ یہ ہے اس محقق کا عدالت کا ایک قصہ۔ بس اتنا عرض کرنا ہے کہ اگر تحقیق ہو اور آپس میں تبادلہ خیال ہو تو یہ نفرتیں مٹ سکتی ہیں۔ یوں ہی کل کے بلکہ ایک وقت کے ابتدائے عدالت کے دشمن اور ایک دوسرے کو دھمکیاں دینے والے، یہ تو خیر کیا دے سکتے تھے، جن کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں وہ اور چیف جسٹس دوست اور ایک دوسرے کے مداح بن گئے۔ پروردگار ہمیں بھی مل بیٹھنے کی توفیق دے، اور اس وقت ضرورت ہے اتحاد کی، ایک دوسرے کو سمجھنے اور متحد رہنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔